نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کا امریکہ اور ایران کو روابط بڑھانے، جنگ بندی میں توسیع اور ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو موقع دینے پر زور۔ کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ امریکی سفیر نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ CNBC کو دیے گئے انٹرویو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عظیم معاہدہ ہوگا۔ کہنا تھا کہ امریکہ مذاکرات کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے اور ہم اپنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع نہیں کرنا چاہتے، انہیں مذاکرات کرنے ہوں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ایران معاہدہ کر لیتا ہے تو وہ اچھی حالت میں آ سکتا ہے اور عظیم ملک بن سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ بمباری شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر نئے الزامات عائد کر دیے۔ بولے شبہ ہے کہ چین امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران ایران کی مدد کر رہا ہے۔ CNBC سے گفتگو میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کل ایک جہاز پکڑا جس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اچھی نہیں تھیں، شاید وہ چین کا تحفہ تھیں، لیکن انہیں حیرت ہوئی کہ کیونکہ ان کے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ان کے درمیان ایک اتفاق موجود ہے، لیکن جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ امریکی فوج نے کھلے سمندر میں ایک اور آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی فوج نے انڈو پیسفک کمانڈ کی ذمہ داری کے علاقے میں پابندی کا شکار آئل ٹینکر NT ٹیفنی کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی فوج نے کارروائی بغیر کسی مزاحمت کے مکمل کی۔ امریکہ دنیا بھر میں ایسے سمندری آپریشن جاری رکھے گا۔ بین الاقوامی سمندر ایسے پانیوں والے جہازوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ امریکہ ایسے غیر قانونی عناصر کو سمندر میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی آئل ٹینکر سیلیسٹی نے بحفاظت بحیرہ عرب کو عبور کر لیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق امریکی دھمکیوں کے باوجود ٹینکر ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ گزشتہ رات آئل ٹینکر کو ایرانی بحریہ کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق سیلیسٹی آئل ٹینکر اب ایران کی جنوبی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم قومی مفاد پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ ترجمان ایرانی حکومت کا دو ٹوک موقف۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت سے متعلق تصدیق یا تردید سے گریز۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ممکنہ مذاکرات کے دوران تہران نے اپنی انگلی ٹریگر پر رکھی ہوئی ہے۔ دفاعی فورسز مکمل تیاری کی حالت میں ہیں۔ ہمارے سامنے دو حکمت عملیاں ہیں، پہلی جنگ کی حکمت عملی اور دوسری سفارتکاری کی حکمت عملی۔ دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات کسی صورت قبول نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا دو ٹوک موقف۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات میں چین کی جانب سے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا گیا۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ اسحاق ڈار کا پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور اعلیٰ سطح کے روابط کے تسلسل پر زور۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں مکمل۔ امریکی وفد کی کچھ دیر بعد پاکستان روانگی متوقع۔ وفد میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہوں گے۔ ایران کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے سفارتی رابطے جاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی بھی آج رات ختم ہو جائے گی۔ دونوں ممالک وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پر 15 دن کی جنگ بندی پر رضامند ہوئے تھے۔ پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششیں اور رابطے تیز کر دیے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ کو بڑا دھچکا، اہم رکن عہدے سے الگ، امریکی وزیر محنت لوری شاویز نے استعفی دے دیا، نائب کیتھ سونڈرلنگ قائم مقام وزیر محنت مقرر، ٹرمپ کی دوسری مدت میں تیسری خاتون رکن کابینہ مستعفی، امریکی میڈیا کے مطابق بدعنوانی اور غیر اخلاقی رویے کے الزامات کے بعد استعفی سامنے آیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا لوری شاویز کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ خلیجی ممالک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کے ایئر بیسز ان کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو، اہم سیاسی اور عالمی امور پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو ممکنہ تیسری عالمی جنگ سے بچایا جا سکے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کو سراہتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے مؤثر پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ خلیج کی غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ امریکی WTI خام تیل 1.21% کی کمی سے $86.36 کی بیرل ہو گیا۔ برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت 1% گر کر $94.38 کی بیرل ہو گئی۔ اماراتی مربن کروڈ کے سودے 1.46% کے اضافے سے $93.04 کی بیرل میں ہوئے۔ پاک بحریہ کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، ISPR کے مطابق مقامی اینٹی شپ ویپن سسٹم کا کامیاب لائیو فائرنگ مظاہرہ کیا گیا۔ تیمور میزائل نے ہدف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنایا۔ کامیاب میزائل تجربے پر صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارتی طیاروں کے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی میں 1 ماہ کی توسیع، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ پابندی اب 24 مئی 2026 صبح 4:59 تک مؤثر رہے گی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان کا آپریشن سندور میں بدترین شکست کا اعتراف، ان کی غیر پر اعتماد باڈی لینگویج اور لڑکھڑاتی آواز نے شکست خوردہ ذہنیت عیاں کر دی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی آپریشن سندور میں ہزیمت چھپانے کی کوشش، کہا پچھلے سندور کو بھول کر اب اگلے سندور کی تیاری کرنا چاہیے۔ شکست کا ذمہ دار ٹیکنالوجی کو ٹھہرایا اور نئی ٹیکنالوجی کو واحد حل قرار دیا جو حقیقت پسندانہ موقف نہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے خفت مٹانے کے لیے ٹرائی سروسز ہم آہنگی بہتر بنانے کی بات کی، جو دراصل شکست کا برملا اعتراف ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فیصل آباد میں ریلی، قیادت سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد، MNA راجہ دانیال نے کی۔ ضلع کونسل چوک میں ریلی کے شرکاء کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کے حق میں نعرے، IMF کی پاکستان ملکی معیشت کے لیے بڑی خبر، سعودی عرب سے $3 ارب کے ڈپازٹ معاہدے کی $1 ارب کی دوسری قسط اسٹیٹ بینک کو موصول۔ اس سے قبل معاہدے کے تحت پاکستان کو $2 ارب مل چکے ہیں۔ $3 ارب موصول ہونے سے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں مسلسل 5 ہفتے اضافے کے بعد کمی، ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.69% کمی ہوئی، تاہم سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح تاحال 12.16% ہے۔ ایک ہفتے میں 17 اشیاء مہنگی اور 17 ہی سستی ہوئی۔ چاول، نمک، بجلی سمیت 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بدلیں گی بنجر زمینوں کی قسمت، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کے انقلابی منصوبے کی منظوری دے دی۔ سرگودا، علی والا اور شاہ گڑھ کے شرم فارمنگ منصوبوں کے لیے تالابوں کی کھدائی، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام جاری، 116 ٹیوب ویلز کی بورنگ بھی مکمل۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ پنجاب کو ایکوا کلچر کا مرکز بنائے گا۔
کاشتکار اپنی گندم سرکاری خریداری مراکز پر فروخت کریں تاکہ فوری ادائیگی اور حکومتی سہولتیں ملیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام ایمن نے سندھ میں کاشتکاروں کے لیے گندم فروخت کی حد 5 بوری فی ایکڑ ختم کرنے کا فیصلہ کسان دوست قرار دے دیا۔ کہا گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے مقرر کرنا اور 10 لاکھ میٹرک ٹن خریداری کا ہدف بھی سندھ حکومت کی کسان دوست پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زرعی ٹیکس کی شرح میں تبدیلی کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق وضاحتیں۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ آئین کے مطابق تمام ٹیکسیشن معاملات کا اسمبلی سے منظور ہونا لازم ہے۔ اختیارات صرف عوامی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر۔ ترقی کا راستہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ واضح کیا کہ انتظامی اختیار عوامی نمائندوں کا حق ہے اور اسی اصول پر نظام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی۔ لاہور میں دن ہو یا رات ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول کا حصہ بن گئی۔ ملتان میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہری علاقوں میں 12 گھنٹے تک، دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے بجلی کی بندش سے معمولات زندگی درہم برہم۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں پانی کے بحران کے باعث بوند بوند کو ترستے شہریوں نے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عدالت کا پانی کی شدید قلت پر اظہار برہمی، میئر کراچی اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری، 4 ہفتوں میں جواب مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی نااہلی کے بعد خالی نشست پر شیڈول انتخاب ملتوی کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری، سینٹ کی خالی نشست پر 23 اپریل کو انتخاب ہونا تھا۔ لاہور میں اسپیڈو بس کے کنڈکٹر کا کمسن لڑکی پر تشدد، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایس پی صدر رانا حسین طاہر نے نوٹس لے لیا۔ پولیس نے بس کنڈکٹر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ خواتین کو ہراساں یا تشدد کرنے والے عناصر سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، پولیس حکام کی یقین دہانی۔ اسلام آباد سے جعلی خاتون ٹریفک پولیس اہلکار گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمہ نے اے ایس آئی کو یونیفارم پہن رکھا تھا۔ اقرا بی بی کو حراست میں لے لیا گیا، تفتیش جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے میڈیکل سٹورز پر جعلی ادویات کی فروخت کا سنگین انکشاف، ڈریپ کا فوری ہنگامی الرٹ جاری، 6 ادویات جعلی قرار دے دی۔ حکام کے مطابق متاثرہ ادویات میں آئی ڈراپس، ہارمون اور دیگر اہم دوائیں شامل ہیں۔ ڈریپ نے تمام اسٹاک فوری ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان سے عازمین حج کی حجاز مقدس روانگی کا سلسلہ تیز۔ آج 13 حج پروازوں سے مزید 3,510 عازمین سعودی عرب جائیں گے۔ حجاز مقدس پہنچنے والے عازمین حج کی تعداد 5,000 سے زائد ہو گئی۔ حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ اور شاعر مشرق اور حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم وفات آج منایا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے مشہور شاعر، فلسفی، قانون دان اور سیاسی رہنما تھے۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ انہیں مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔